السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آج 20 ذو القعدہ 1447 ہجری جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 21 تاریخ ذو القعدہ کا مہینہ 1447 ہجری جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہاں 8 مئی 2026 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا دگنا تگنا چوگنا اور 70 گنا حاصل کرنے والا لمحہ، تو آپ بھی حاصل کریے۔ قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، باطلوں پر حاوی ہو کر اپنا نیک مشورہ خود سے جوڑ دیجئے، نعمتوں سے بھرپور کر دیجئے اس لمحے کو، عبادتیں کر کر، 5 وقت کی نمازوں کی تلاوتیں کر کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر، نور علم کو سمجھ کر آگے بڑھیے اور اس نور کا استعمال بھی کریے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ صحیح مسلم حدیث 2408۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے جو ہمیشہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 148۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 149۔ اور تم جہاں نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ
جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے جو نعمتیں برسائی ہے ساری کائنات پر، اس نعمتوں کو دگنا تگنا 70 گنا میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ کس طرح آپ کو اللہ کی فضیلتوں سے جوڑ کر اور خود پہ مضبوطی سے جڑنے سے، ہاں جب ہم خود سے مضبوطی سے جڑتے ہیں، خود پہ یقین کر کر جب نیکیوں سے جڑتے ہیں، یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ آپ غور کرتے ہوں گے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو خود کو جانتا ہے کہ میں یہ غلط کیوں کر رہا ہوں، غلط سے غلط، گندے سے گندا انسان غلطی پر ایک اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے یہ؟ کیوں؟ اس کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ انسان ایک اچھائی کے لیے بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ پوری دنیا میں، کائنات میں جب انسان غلطی کرتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور فیل کرتا ہے، جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ جب ہم جانتے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہاں میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے اتنی پیاری نعمتیں اور طاقت عنایت کی ہے، اتنی پیاری نعمتیں اور طاقت عنایت کی ہے کہ ساری کائنات اس جمعے کے لمحے میں اللہ کی فضیلتوں کو اس ہوا کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہوگے کہ کس طرح برستی ہے نعمتیں، کس طرح اللہ کی فضیلتیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے نمازوں کے ذریعے۔ تو یہ لمحہ جمعے کا کیا اس میں فضیلت ہوتی ہے؟ کیا آپ نے نہیں سوچا کہ ہم جب پڑھتے ہیں نماز، ہر وقت کی نماز کو ہم ظہر کی سائلنٹ طریقے سے پڑھتے، جب جمعے کی نماز آتی ہے تو اللہ کی فضیلتوں سے جڑ کر آواز سے پڑھتے۔ ہاں یہ فتح ہی ہے ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں، جب ہم نمازیں پڑھ کر، جب جڑ کر عید المومنین کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے پر فضیلتیں بھیجتے، دعائیں مانگتے، گر گرا کر گناہوں کے بچنے کا راستہ مانگتے۔ کس طرح؟ کیوں کرتے؟ یہ اسی لیے ہی کرتے ہیں کہ اللہ کی فضیلتوں کو ہم جان کر آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے ہر انسان کو فضیلت دی ہے، کون سے بھی ریلیجن کا ہو اسے اچھائی اور برائی کا مطلب معلوم ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان کس طرح نعمتوں سے بھرپور زندگی جیتے ہیں۔ ہاں یہ پیسہ ویسا کچھ نہیں، یہ وقت کچھ نہیں، جیتے ہیں تو صرف اور صرف اصلی وقت کا استعمال کر کر، عبادتیں کر کر، لوگوں سے نرمیت سے پیش آ کر اور اپنے وجود کو حقیقت سے جوڑ کر۔ کس طرح؟ قرآن شریف کو پڑھ کر اس پہ عمل کر کر، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو لوگوں میں عام کر کر ہم جیت حاصل کر ہی لیتے۔ تو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی بری طاقت نیک انسان، نیک مخلوق کو نہیں روک سکتی۔ یہ لوگ کھیلتے ہوگے SIR کے نام پہ، ووٹنگ کے نام پہ، اسکیم کے نام پہ، لیکن یہ لوگوں کی جب اصلیت باہر آ جاتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، یہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہ دنیا چھپنے والی جگہ نہیں ہے، یہ حقیقت ظاہر کرنے والی جگہ ہے۔ ہاں یہ دنیا میں انسان، ہر مخلوق اپنی حقیقت کو مضبوطی سے اللہ کی نعمتوں سے جوڑتی ہے ہر لمحہ۔ تو آپ بھی گناہ نہ کریے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے کہ 82% لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہی نہیں، وہ لوگ بوکس کی طریقے سے جیت جاتے۔ اب تو SIR کی طریقے سے فیک ووٹنگ بھی چالو ہو جائے گی۔ ہاں SIR کی وجہ سے جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کون کیا ہے، کیا نہیں، وہ ڈاٹا یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ BSNL کو کس طرح ان لوگوں نے ڈبایا ہے۔ تو یہ کیا لوگوں کا بھلا سوچ سکتے؟ نہیں، یہ ہمارے ڈاٹا کا بھلا نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ ووٹنگ کا بھلا، جس سے ان کی بنیاد ٹھہرتی ہے اللیگل طریقوں کی، اللیگل مافیا کی، اللیگل زونز کی، جو یہ بنیاد رہتی ہے یہ ووٹنگ کے ذریعے یہ رہتی ہے۔ تو اسے کیسا کھلے عام چھوڑ دیں گے پبلک کے لیے فائدے لائق؟ نہیں، اسے ری ویریفیکیشن کرنا ہوگا۔ ہر اپوزیشن اور جو ہاری ہوئے پارٹیز ہے انہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ تم تھوڑے بہت فائدے کے لیے انہیں چھوڑ دے رہے ہو؟ ہاں کیا تمہارے پاس عقل مند بچے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس ریسرچ کرنے والے بچے لوگ نہیں ہیں؟ سب ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کا فائدہ ہو، یہ خود کا اپنا فائدہ دیکھ لیتے۔ چھوٹے موقعوں پر چھوٹے پارٹیز یہ لوگ نہیں آواز اٹھا سک رہے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بھی ہاتھ سے ان کی پالیٹکس چلی جائے. ہاں جب پالیٹکس اچھی ہو جائیں گی تو ہمیشہ چینج ہوتے رہیں گی. یہ نہیں چاہتے اس لیے کہ پالیٹکس دوسروں کے ہاتھ میں جائیں گی. لیکن جب پالیٹکس دوسروں کے ہاتھ میں جائیں گی, نئے نئے لیڈرز ابھر کے آئیں گے تو اس میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگا. سب لوگ اپنے ایک دوسرے کی ٹکر پر ڈیولپمنٹ کریں گے. لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ڈیولپمنٹ ہو, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو بہت ہی بہترین طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے اسے کمزور کرتے رہے, اپنے پیسے کو فورن کنٹریوں میں بھیج کر اس کی عیاشیوں پر اپنے ہنسی اڑاتے رہے, انڈیا کی ہنسی اڑاتے رہے. یہ یہی چاہتے, انڈیا کو کمزور کرنا چاہتے. تو ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کو, ان سازشوں کو انہیں نیست و نابود کرنا ہوگا. اگر آپ اللہ کی نعمتوں سے جڑنا چاہیں گے تو آپ کو ایران کو دیکھنا ہوگا, کچھ سیکھنا ہوگا, کیونکہ ایران نے جو اڑان بھری ہے یہ پوری کائنات دیکھ رہی ہے اور حقیقت سے ساتھ جڑ رہا ہے یہ لمحہ, یہ وقت. ہاں آپ کو جاننا ہوگا کہ کل سوئچ یعنی سیٹلائٹ کو یوز لیس کرنے والا سوئچ یہ ایران نے ہمیں دکھایا. بہت طریقوں سے بہت ساری چیزیں دکھائے, ابھی میں ایک کر رہا ہوں, بہت ساری چیزوں نے ایران نے جیت حاصل کر دکھایا ہے. تو یہی کہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ لڑنا سیکھو, برائی سے لڑنا سیکھو, اچھائی کے ساتھ جڑنا سیکھو. دیکھیے ہم سے غلطی ہوتی ہے, ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے کہ ہم ہر لمحہ سدھر کر چلے, اور جو ہر لمحہ جو ایک نعمت کو ہم سدھاریں گے تو اس کا ہمیں بہت سارا نعمت سے بھرپور لمحہ مل جائے گا. تو یہی کہوں گا کہ یہ موقع ہے, اس موقع میں نہیں کماؤ گے تو کب کماؤ گے؟ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری نیک مسلمان مخلوق, غزہ کے مسلمان گورنمنٹ, ایران کے مسلمان گورنمنٹ, یمن کے مسلمان گورنمنٹ, فلسطینی مسلمان گورنمنٹ, سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ, افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز, اور یمن کے مسلمان ہوتیز, اور لبنان کے مسلمان گورنمنٹ, آپ سب پر اللہ کی سلامتی, صبر, رحمت, برکت, فضیلت برستی رہو. بے شک سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہی, ہر مخلوق اپنا بیان, اپنا فیصلہ دے رہی ہے کہ آپ کی اللہ کی نعمتوں کو ہم سے سب سے جوڑ رہی ہے. جو آپ کا جو لمحہ ہے اس لمحے کو ہم سب سے جوڑ رہی ہے. اللہ کی نعمتیں جو آپ سے جڑی ہوئی ہے اسے بھی ہم سے جوڑ رہی ہے. تو ہم بسم اللہ, ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے اور آگے بڑھتے ہی رہنا ہے, اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرنا ہے. دیکھیے آپ لوگ کہ بینکنگ کا سسٹم جو لوٹ بچا رہا ہے لوگوں کے فائدہ, ہر یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ, ہر انسان کا بینک اکاؤنٹ ہوگا, لیکن اس بینک کے میں پیسے جو ہوگے اس سے وہ الیگلی کما رہے ہیں. کس طرح؟ کسی اور کو دے کر. آپ کو پھر وہ آپ کے زیادہ پیسے زیادہ ٹائم تک رونے سے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ حرام کا پیسہ ڈال رہے ہیں. تو اس پیسے کا نہ استعمال کریے. اگر آپ لیگل طریقے سے کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہو تو وقت بینک کے لیے پہل کریے. ہاں وقت بینک جو ہے نا یہ اللہ کی نعمتوں سے جوڑ کر سب کی مدد کرے گا, سب کی مدد. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یتیموں کی, مسکینوں کی, مسافروں کی, سب کی مدد کرنا ضروری ہے. کیوں ایسا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو ہم اس سے ہمارا ہی بھلا کرتے ہیں. کس کا بھلا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کا بھلا کرتے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں ہمارے بھلے کے لیے. ہاں ہمارا ہی بھلا ہوتا ہے. اسی لیے وقت بینک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑنا ضروری ہے. وقت بینک انشاءاللہ بہت جلد انڈیا میں اپنا مقام قائم کرے گا انشاءاللہ. اور ہم جب اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیں گے تو دعائیں مانگ کر, دعاؤں سے اللہ کی نعمتوں سے آگے بڑھتے ہی رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو, میرے گھر والوں کو, میرے ماں باپ کو, میرے بھائی بہنوں کو, میرے مسلمان بھائی بہنوں کو, آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو, ہم سب کو معاف کر دیجیے. آمین ثم آمین. ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے, گندے علاجوں سے بچا لیجیے, گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے, گندے بیماریوں سے بچا لیجیے, گندے خواہشوں سے بچا لیجیے, گندے عادتوں سے بچا لیجیے, گندے شر سے بچا لیجیے, گندے حسد سے بچا لیجیے, گندے شرک سے بچا لیجیے, گندی بدعت سے بچا لیجیے, گندے غرور سے بچا لیجیے, گندے تکبر سے بچا لیجیے, گندے وسوسوں سے بچا لیجیے, گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے, گندے کیسوں سے بچا لیجیے, گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے, گندے نظر بد سے بچا لیجیے, گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے, گندی مایوسی سے بچا لیجیے, گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے, گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے, گندے نقصانوں سے بچا لیجیے, گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے, گندے بول سے بچا لیجیے, گندے فیصلوں سے بچا لیجیے, گندے غصے سے بچا لیجیے, گندے گناہوں سے بچا لیجیے. آمین ثم آمین. ہمیں جیت حاصل کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھیے. ہمیں آپ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر نیکیاں کمانے والا بنائے رکھیے. ہمیں آپ کی پناہ میں رہ کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھیے, اور ظالموں پر حاوی ہو کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھیے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں گندے نفسی گناہوں سے بچائے رکھیے، ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر ظالموں پر حاوی ہونے والا بنائے رکھیے، ہمیں نیک مخلوق سے جڑے رہ کر آپ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ عبادتیں کر کر قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کر کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھیے، ہم مسلمانوں کو نیک طور پر نیک لوگوں کی مدد کر کر خود سے جڑنے والا بنائے رکھیے، ہاں، اور نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی خود کی مدد کرنے والا بنائے رکھیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک طور پر جیت کا احساس نیک طور پر نیک لوگوں کو کرا پائے، ہمیں ایسا علم عطا فرمائے رکھیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک طور پر جو باطل جو مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں دور کر پائے اور انہیں ہرا پائے، ہمیں ایسا علم عطا فرمائے رکھیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی طاقت عنایت کیجیے کہ ہم بھی قرآن شریف کو یاد کر پائے اور نیک طور پر فضیلتوں سے آپ کی جڑے رہ کر آگے بڑھ پائے، اور ہاں، نیک طور پر حفظ قرآن بن کر آپ کی فضیلتوں سے جڑے رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کر نیکیاں کما پائے، ہمیں ایسا علم عطا فرمائیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر نیک طور پر نیک لوگوں کو آگے اچھے سے اچھا ترقی حاصل کر پائے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر اچھے سے اچھا ترقی حاصل کر پائے، ہمیں ایسا علم عطا فرمائے۔ آپ کی ہر مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے سلامتی بھیجی ہے، ان سلامتیوں کو حاصل کر کر ہمیں آگے بڑھ کر جیت حاصل کرنے والا بنائے رکھے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے رکھے، ہم مسلمانوں کو جیت حاصل کر کر اس جیت کو عام کر پائے، یعنی مسلمانوں سے ہر مسلمان سے اس جیت کو جوڑ پائے، ہمیں ایسا علم عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر آگے بڑھنے والا بنائے رکھیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو معاف کر دیجیے، میری نیک دعاؤں کو عبادتوں کو قبول عطا فرما لیجیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا اور آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر باطلوں پر حاوی ہونے والا بنائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک طور پر نیک مسلمان ساری مخلوق کو آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور کون سی بھی بری طاقت نیک انسان، نیک مسلمان، نیک مخلوق کو نہیں روک سکتی، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکاتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔